السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المرغبين والمشرقين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صلوات. بزرگان عزیز اور برادران ایمان، علماء ذوی القدر اور اس پاکیزہ اور مقدس شہر عزا اور مدینہ بلا یعنی لکھنؤ کے یہ خوبصورت اور ولایت سے بھرے ہوئے اور مودت سے نکھرے اور سنورے ہوئے صاحبان ایمان موجودہ سامعین جو اس وقت فرش ادا کے لیے رونق کی حیثیت رکھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ یہ گفتگو ایک ایصال ثواب کی گفتگو ہے جو بحیثیت مجلس جیسا کی بابرکت خدمت میں منعقد، اور میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی بارگاہ میں عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ اہم اور عظیم ترین آیت کلام الہی کے 30ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الروم کی 31ویں آیت ہے۔ ہمارے علماء، خطبہ، مقررین، اسپیکرز، شعراء اور صاحبان خرد و صاحبان بیان ہمیشہ اپنی یہ روش، یہ سیرت اور یہ طریقہ اپناتے چلے آئے ہیں کہ جب ایصال ثواب کی مجلس ہو تو عنوان گفتگو ایسی آیت کو قرار دیا جائے جس آیت میں موت و حیات کا تذکرہ ہو، یا احادیث معصومین علیہ السلام سے ایسی حدیث کا انتخاب کیا جائے، ایسی حدیث کو متعین کیا جائے اور ایسی حدیث کو سلیکٹ کیا جائے کہ جس میں موت کے حقائق اور زندگی کے تقاضوں کا تذکرہ ہو۔ مگر میں نے اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے لیے آپ کی معتبر سماعتوں کے دربار میں کسی نہ ایسی آیت کو عنوان بنایا اور نہ ایسی حدیث کو عنوان بنایا۔ میں نے اس آیت کو تلاوت کیا کہ جو حقیقت صلاۃ، حقیقت نماز اور معنی بندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ آج کل ایک رواج، ایک فیشن
اور ایک فن اور ایک ہنر پروان چڑھ رہا، یعنی بد عقیدگی کا رواج بعنوان تبلیغ اسلام۔ لہذا اس رجحان کے زہریلے اثرات اور خطرناک رجحانات کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور ایک خطیب کے لیے یہ امر واجبی ہے کہ وہ اپنے سامعین تک، اپنی ملت تک، اپنی قوم تک، اپنے معاشرے تک، اپنے سماج تک، اپنی سوسائٹی تک اور اپنے افراد مذہب تک ان تمام سازشوں کو اس طرح بے نقاب کر کے پیش کرے تاکہ ایمان مطمئن ہو جائے اور عقیدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پروان چڑھتا ہے۔ آج کل بڑی تبلیغیں ہوتی ہیں، بڑی ہدایتیں ہوتی ہیں اور بڑی اصلاح معاشرہ کی کوششیں ہوتی ہیں، درد مند دل رکھنے والے علماء، خطبہ، مقررین اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ نماز پہ ہوتی ہے، نماز نماز نماز۔ یقیناً نماز عبادت ہے، اہم عبادت ہے، عظیم بندگی ہے، واجب ہے، فرض ہے، مکتوب ہے، لازم ہے، ڈیو ہے، شان انسانیت ہے، علامت آدمیت ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ اور ہمارے نظریے کے خطبہ کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نماز کے بارے میں کچھ کہتی نہیں، یہ اعمال کے بارے میں کچھ بیان دیتی نہیں، یہ عبادات کے خلاف خالی ولایت کی باتیں کرتے ہیں، عقیدے کی باتیں کرتے ہیں، عزاداری کی باتیں کرتے ہیں، ماتمداری کی باتیں کرتے ہیں۔ ان سے خیبر سنیے، خندق سنیے، بدر سنیے، احد سنیے، یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں، نماز میں بیان کرتے ہی نہیں۔ پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، نماز کے حوالے سے جتنی بھی تبلیغ ہو رہی ہے وہ مطابق قرآن نہیں ہو رہی ہے۔ بہت پڑھا لکھا بچہ بیٹھا ہے، ذرا سمجھیے گا، تبلیغ ضروری ہے، تبلیغ کرنا چاہیے، تبلیغ اچھی بات ہے، تبلیغ عمدہ پروگرام ہے، انسان کے لیے ضروری ہے، معاشرے کے لیے ضروری ہے، سماج کے لیے ضروری ہے۔ مگر میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ذہن عالی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو بھی خطیب، جو بھی واعظ، جو بھی مقرر یا جو بھی قاری یا جو بھی اسپیکر جب نماز کی بات لے کے آتا ہے، وہ چاہے تبلیغی جماعت ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، مبلغ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنے آڈینس سے، اپنے سامعین سے اور اپنے سننے والوں سے ایک ہی لفظ کہتا ہے بار بار، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ یہی کہتا ہے نا، دیوبندی یہی کہتا ہے نماز پڑھیے، بریلوی یہی کہتا ہے نماز پڑھیے، شیعہ علماء یہی کہتے ہیں نماز پڑھیے، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ ہم کو بھی اچھا لگتا ہے، آپ کو بھی اچھا لگتا ہے، تقریر کے بعد تعریفیں ہوتی ہیں، صاحب اتنی دیر تقریر کی اور نماز پر کیا گفتگو کی، کیا عمدہ بیان تھا، کیا نکات تھے، کیا پوائنٹ تھے، کیا پہلو تھے، کیا رخ تھے، کیا جنبے تھے، کیا کیفیت تھی اور کیا اچھا بیان تھا، کیا عمدہ بیان تھا۔ ایسے دلائل، ایسے ثبوت، ایسے پروف ہم نے تو پہلی بار سنے۔ کیا پڑھا بھائی؟ کہ وہ پڑھ رہے تھے نماز پڑھیے، نماز پڑھیے۔ میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 558 رکوع ہیں، 720 منزلیں ہیں، 2,66,000 حروف ہیں، مگر آپ کسی بھی جگہ پر یہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ نماز پڑھو، کہیں نہیں ہے۔ شاید میری بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر غلط فہمی کا شکار کوئی ذہن ہو تو اپنے آپ کو کلیئر کر لے۔ پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو، پورے قرآن میں دکھا دیں، نماز پڑھنے کی بات کہیں نہیں، کہیں پر نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا تذکرہ قرآن میں ہے ہی نہیں، اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ملا کہہ رہا ہے نماز پڑھو،
مولوی کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مقرر کہہ رہا ہے نماز پڑھو، خطیب کہہ رہا ہے نماز پڑھو، وائز کہہ رہا ہے نماز پڑھو. غور کریے گا، بیان کرنے والا کہہ رہا ہے نماز پڑھو، مگر قرآن نے کہا ہی نہیں کہ نماز پڑھو. میں منبر سے بول رہا ہوں مذہب بدل دوں اگر کسی ایک قرآن کی آیت میں کہیں پر کوئی مسلمان ثابت کر دے کہ اللہ نے کہا ہو کہ نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز پڑھو کے لیے الگ لفظ آتا ہے. 243 مقامات پر نماز کا تذکرہ ہے، مگر کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو. ہر جگہ پہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے. اور جو کیجئے گا ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت اہم فکر کی طرف آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں. پڑھا لکھا ماحول ہوتا ہے، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، تو کسی حقیقت کی طرف رسائی ضروری ہے نا. اور کریں آپ اقیم الصلاۃ، تینوں شیم میں، تینوں رخ سے، تینوں پہلو سے اللہ نے بات کی ہے. ماضی، حال، مستقبل. اقام الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. پورے قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھو. اقامہ صلاۃ اور ہے اور نماز پڑھنا اور ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ دونوں باتوں میں فرق کرنا پڑے گا. غور کریے گا. اقیم الصلاۃ کہا ہے، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ طلبہ بیٹھے ہیں، عربی زبان کو جانتے ہیں. ایک آرڈر ہوتا ہے، حکم، امر. اس کے لیے عربی زبان میں نماز پڑھو کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ صلو. اقیم الصلاۃ نہیں، صلو. عربی میں صلو ہے، نماز پڑھو، یہ ہے آرڈر. مگر یہ پورے قرآن کی 6666 آیتوں میں کہیں پر اللہ نے استعمال ہی نہیں کیا. صلو کا لفظ نماز کے لیے استعمال نہیں کیا. کیا ہے مگر دوسرے معنوں میں کیا ہے. 33واں سورہ، سورہ احزاب، 56ویں آیت ارشاد ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. غور کریے گا، لفظ صلو استعمال ہوا ہے. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو لفظ صلو استعمال کیا ہے اللہ نے. مگر جائیے علماء کے پاس، جس چاہے فرقے کے پاس چلے جائیے اور پوچھئے یہاں صلو کے کیا معنی ہے، تو ہر ایک نے لکھا ہے صلو کے معنی درود کے ہیں، صلوات کے ہیں، رحمت کی طلب کے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، نماز کے نہیں ہیں. لیکن کبھی آپ نے دیکھا، آپ اہل زبان ہیں، آپ زبان کی نوک پلک کو جانتے ہیں، آپ نماز زبان کی بالکل کیفیت کو جانتے ہیں، حقیقت کو جانتے ہیں، اساس کو جانتے ہیں. لکھنؤ زبان کا گہوارہ ہے، زبان کا منبت ہے، زبان کا مزرعہ ہے. یہی زبان پیدا ہوئی ہے، یہی زبان پروان چڑھی ہے، یہی سے میر انیس اٹھے ہیں، یہی سے مرزا ضمیر اٹھے ہیں، یہی سے خطابت نے آنکھیں کھولی ہے، یہی سے شاعری نے شعور پایا ہے، یہی سے دلا نے احساس پایا ہے. یہ زمین بڑی عام زمین ہے، یہ سرزمین بڑی پاکیزہ سرزمین ہے. سمجھئے، میں آپ سے کہوں کہ پیاس لگی ہے، آتش بھڑک رہی ہے، پانی لائیے، تو آپ کیا لائیے گا؟ کہ پانی. پانی کیا ہے؟ ایک لیکویڈ مادہ، ایک سیال مادہ، ہائیڈروجن، آکسیجن کا مجموعہ، یہی تو پانی ہوگا نا. آپ نے لا کے دیا پانی، میں نے پیا، شکر خدا کیا. میں نے کہا پھر پیاس لگی ہے. ایک صاحبزادے اٹھے اور وہ کچھ سفید سا مادہ لائے. کون کی جگہ؟ وائٹ سیال بھر کر. آپ لے گئے تو دودھ ہے، اس بچے نے کہا نہیں پانی ہے. آپ بتائیے کوئی مانے گا اس کو پانی؟ نہیں مانے گا نا. دودھ الگ ہے اور پانی الگ ہے. پانی کی لفظ الگ ہے اور دودھ کی لفظ الگ ہے. پانی کے معنی اور ہے اور دودھ کے مفاہیم اور ہے. مگر قرآن نے کمال کر دیا. یہ بتاؤ محمد کی زبان میں اور اللہ کی زبان میں کوئی فرق ہے؟ لیکن نہ حرف بدلے، نہ لفظ بدلا، نہ شیپ بدلی، نہ شکل بدلی، نہ صورت بدلی، نہ حجم بدلا، نہ کیفیت بدلی، نہ حالت بدلی، نہ حقیقت بدلی. اللہ نے 33ویں سورے کی 56ویں آیت میں لفظ صلو کہا. تو صلو کا مطلب کیا ہے؟ محمد و آل محمد پر درود پڑھو، صلوات پڑھو. یہ اللہ کا پروگرام، اللہ کا منصوبہ، اللہ کی تحریک، اللہ کا مشن کیا ہے؟ صلو علیہ ہے. اے ایمان والو، محمد و آل محمد
یعنی اہل بیت پر صلوات پڑھو، درود پڑھو، یہی تو مطلب ہے۔ اور جب پیغمبر نے اسی لفظ کو استعمال کیا تو معنی بدل گئے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھو۔ غور کریے گا، لفظ تو ایک ہی ہے نا، غور کریے گا، لفظ ایک ہے صلو، گن لیجیے تعداد بھی ہے، شمار بھی ہے، شکل بھی ہے۔ صلو آرڈر، حکم، امر ایک ہی ہے نا، کچھ بدلا تو نہیں، تبدیلی چاہیے کچھ نہیں ہے۔ مگر قرآن میں صلو کے معنی صلوات پڑھو، درود پڑھو، اور رسول کی زبان میں صلو کے معنی اللہ کی نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو۔ تو پروردگار کیا تجھ میں اور تیرے رسول میں اختلاف ہو گیا؟ یا وہ لفظ استعمال کرے تو نماز کے معنی، تو وہی لفظ استعمال کرے تو صلوات کے معنی؟ آواز آئی نہیں؟ ہمارا مشترک پروگرام ہے، لفظ ایک ہے مگر اس کے طریقے دو ہیں۔ جب محمد کہے گا صلو تو نماز کا مطلب ہوگا، جب میں کہوں گا صلو تو صلوات کا مطلب ہوگا۔ اب لغت میں دونوں کے معنی دیکھو۔ صلوات کا مطلب ہے اہل بیت کے سامنے سر جھکانا، نماز کا مطلب ہے اللہ کے سامنے سر جھکانا۔ ہم میں اور اہل بیت میں انڈرسٹینڈنگ ہے، سیکریٹ معاہدہ ہے۔ اہل بیت کائنات کو تم ہمارے سامنے جھکانا، کائنات کو ہم تمہارے سامنے جھکائیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ایسے نہیں بارہ زبان پڑھیے گا۔ ارے بھائی سنیے اور کیجیے گا، ذرا سمجھئے۔ ابھی کیا مطلب ہوا؟ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ورڈ ہے، ایک ہی سینٹنس، ایک ہی جملہ، ایک ہی فقرہ، ایک ہی عبارت، لیکن معنی بدل گئے۔ وہاں معنی ہے اہل بیت کو تسلیم کرو، صلو علیہ وسلم تسلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کے سامنے جھک جاؤ۔ اور نماز کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ مگر مسئلہ تو اپنی جگہ پہ رہا، ساری دنیا تبلیغ کر رہی ہے نماز پڑھو، اور اللہ کہہ ہی نہیں رہا ہے کہ نماز پڑھو۔ اللہ فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ۔ میں علماء سے بھی کہوں گا بہت ہوشیار ہو کر بات کو سنیں، اس لیے کہ میں عربی کے کچھ آپ کے سامنے رموز اور وہ کیفیات بیان کرنا چاہتا ہوں جو اس آیت سے متعلق ہے۔ اقیموا الصلاۃ، اقیموا کا مطلب کیا ہے؟ کسی لغت میں اقیموا کے معنی پڑھنے کے ہے ہی نہیں، نماز پڑھو کی بات ہی نہیں۔ غور کریے گا، اللہ نے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے کہا اقیموا، نماز کو قائم کرو۔ تو اللہ نے بدل کیوں دیا لفظ؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پڑھو، لیکن قرآن چونکہ قیامت تک معیار فصاحت و بلاغت بن کر پائندہ اور زندہ رہنا تھا صبح قیامت تک، لہذا کوئی ایسا لفظ قرآن استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا جس میں ترمیم و تبدل اور چینجنگ کی گنجائش رہ جاتی۔ توجہ کیجیے گا، ذرا فرمائیں میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ حضور سمجھ رہے ہیں نا، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا اور حقیقت نماز سمجھیے گا۔ پروردگار نے پورے قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں پڑھو، مقرر صاحب کہہ رہے ہیں پڑھو، مبلغ صاحب کہہ رہے ہیں پڑھو، وہ بیچاری در در کی ٹھوکریں کھانے والی محروم العمل تبلیغی جماعت، بستر بدوش لٹیا بداس، جو جا رہا ہوں اور یہ ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز۔ ہر ایک سے کہہ رہے ہیں، نمازیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نمازیوں سے کہہ رہے ہیں، مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ عجیب سی بات ہے، عجیب سی کیفیت ہے، سب جگہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، مگر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں کہا۔ آپ پریشان تو نہیں ہے نا؟ ارے بھائی کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف، کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کوئی واقعہ میرے سامنے لا کے رکھو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو، نہیں کہا۔
اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، یہ اقیم الصلاۃ کیوں رکھا؟ یہ کیوں نہیں رکھا کہ نماز پڑھو؟ میں نے پوچھا پروردگار تیرے سارے بندے تو کہہ رہے ہیں پڑھو اور تو کہہ رہا ہے قائم کرو، تو نے کیوں نہیں کہا کہ پڑھو؟ کہ میں اللہ ہوں، میں تمہیں تمیز دینا چاہتا ہوں، امتیاز دینا چاہتا ہوں، شعور دینا چاہتا ہوں۔ میں نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، میں نے کہا نماز قائم کرو۔ میں نے کہا پروردگار کیوں؟ کہ سن، اس لیے کہ پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں بھائی؟ ذرا سماعتوں کو بلند کیجئے، تھوڑا سا احساس کمتری سے نکلیے باہر۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ پڑھ تو پڑھنا کوئی کمال تھوڑی ہے، پڑھ تو شیطان بھی لیتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قائم کرو، اقامہ۔ اب اقامہ کے کیا معنی ہے؟ معنی بیان کروں، 107 معنی ہے، 107 میننگ کہے کہ اقامہ۔ غور کریے گا، عجیب و غریب بات ہے۔ اقامہ کے معنی تسلسل دینا، اقامہ کے معنی مسلسل کرنا، اقامہ کے معنی ثابت کرنا، اقامہ کے معنی دعوت بیان دے دینا، اقامہ کے معنی قیام دے دینا، اقامہ کے معنی مضبوطی دے دینا، اقامہ کے معنی استحکام دے دینا، اقامہ کے معنی اسٹرونگ کر دینا، اقامہ کے معنی سالڈ کر دینا، اقامہ کے معنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو قیام عطا کر دینا، اور آخر میں اقامہ کے معنی ہے زندگی دینا۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ نماز کو زندہ کرو۔ یا اسے اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہ گئے نا تو میں اپنی خطابت کا نقص سمجھوں گا، مگر شرط ہے کہ سننے کی طرح سننا۔ غور کریے آپ، اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب؟ اقامہ کا مطلب ہے کسی چیز کو زندگی دینا، زندہ رکھنا۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کو زندہ کرو، زندہ رکھو۔ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، حضرت آدم سے بھی یہی اللہ نے کہا تھا کہ نماز کو زندگی دو، نماز کو حیات دو۔ دیکھو بھائی، حافظ تجدد حسین نہیں پڑھ رہے مجلس، غضنفر عباد پڑھ رہا ہے، سمجھئے گا، سنیے گا۔ ہماری سماعتوں میں اصل میں کیا ہو گیا، ہم بڑے احساس کمتری میں مبتلا ہیں، اپنے کو نہیں سننا چاہتے۔ غور کریے گا، جو سوال کیجئے گا، ہمیں بھی بیان کرنا آتا ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ عجیب منزل، اقامہ کا کیا مطلب ہے حضور؟ زندگی دینا، حیات دینا۔ یہی سے اللہ بتانا چاہتا ہے میں نماز پڑھوانا نہیں چاہتا، نماز کو زندگی دو۔ اب اجازت ہو تو 2-3 آیتیں پڑھ دوں تاکہ آپ کے سامنے مطلب صاف ہو کے آئے، تو آپ کی طبیعت جھومنے لگے، آپ کا دماغ معطر ہو جائے۔ اقیم الصلاۃ، سنیے سورہ طٰہٰ 20واں سورہ 17ویں آیت، ارشاد ہوا اقیم الصلاۃ لذکری یا موسیٰ، اے موسیٰ میری نماز کو زندہ کر تاکہ میں یاد رہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سورہ ابراہیم 14واں سورہ آیت نمبر 26۔ حضرت ابراہیم اپنی زچہ بیوی کو لے کر، تازہ زچہ تھی آپ اور نومولود بچہ ہے، اس کو لے کر ایسے میدان میں آئے، ایسے درخت میں آئے جہاں نہ سایہ ہے، نہ پانی، نہ درخت ہے، نہ آسائش زندگی ہے، نہ اسباب حیات ہے۔ آئے قرآن کہتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، میں اپنی نسل کو تیرے گھر کے پڑوس میں ایسی سرزمین پر بسا کے جا رہا ہوں جہاں نہ پانی ہے نہ سایہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں بسا کے جا رہا ہوں؟ ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، غرض کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ میری اولاد تیری نماز کو زندہ رکھے۔ غور کریے گا، اب چلے میرے ساتھ، پورا قرآن پڑھیے، مذاق نہیں ہے، ناول کا چیپٹر نہیں ہے، خطابت ڈرامے بازی کا نام نہیں ہے۔ غور کریے گا، منبر کسی فن کے اظہار کا نام نہیں ہے، امانت کے اظہار کا نام ہے۔
امانت پہنچانے کا نام ہے۔ اب چلو جائیے پورا قرآن کھول کے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت آدم سے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو زندہ کر۔ حضرت شیش سے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو زندہ کر۔ حضرت بیارت سے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو زندہ کر۔ حضرت نوح سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب نوح کے بیٹوں سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب تعرق سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب ابراہیم سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب اسماعیل سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب اسحاق سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب یعقوب سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب ایوب سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب یوسف سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب ارمیا سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ جناب خضر سے کیا کہا؟ نماز کو زندہ رکھ۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے 1,23,999 انبیاء سے اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو زندہ رکھو یا نماز کو زندہ کرو۔ اب میں منبر پہ ہوں، کیا کہوں آپ کی شان میں، آپ کی خدمت میں اور آپ کے سامنے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ خط غلامی لکھنے کو تیار ہوں۔ اگر کسی بھی نبی کی امت والے لوگ یا کسی رسول کے ماننے والے افتخار کے مرحلے پر اور ناز و نیاز کے حوالے سے اپنے نبی سے کہتے ہو، کیا کہنا ہمارے نبی، تو نے نماز کو زندہ کر دیا۔ جی ذرا سمجھئے، حضرت آدم کی اولاد یہودی، عیسائی، ہندو، مسلمان سب کے مشترک باپ ہیں حضرت آدم، ہے گے نہیں سب کے باپ؟ مگر ان کی پوری اولاد میں آج تک کسی نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آدم نے نماز کو زندہ کر دیا؟ نہیں دیتے گواہی۔ حضرت نوح کی اولاد کو یہ شرم ملا، حضرت ابراہیم کے چاہنے والوں کو یہ شرم ملا، حضرت موسیٰ کی قوم یہودیوں کو یہ افتخار ملا کہ انہوں نے کہا کہ کیا کہنا ہمارے موسیٰ، آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ اللہ نے تو ہر نبی سے کہا تھا نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو، نماز کو زندہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی نبی نماز کو زندہ نہ کر پایا، اگر کر دیا ہوتا تو اس کی امت گواہی دیتی، مگر یہ شرف عزاداروں کو ملا۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ یہ شرف ماتمداروں کو ملا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ ہر عزادار جب نماز پڑھ کے تمام کرتا ہے اور حسین کو سلام کرتا ہے تو زیارت میں کہتا ہے خدا جانے کہاں ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آواز آ رہی ہے نا؟ نہیں سمجھے آپ؟ پھر سنیے، شاید میں اپنے کمزور الفاظ کی بنا پر آپ کی مضبوط سماعتوں کے قریب آ نہیں سکا یا آپ کے دل میں اتر نہیں سکا۔ بھائی ہر پیغمبر پر ڈیو تھا، واجب تھا، لازم تھا، اقیم الصلاۃ، نماز کو زندہ کر۔ پڑھ نہیں، پڑھنا اور ہے، زندہ کرنا، زندہ کرو، زندہ کرو، زندہ کرو۔ تو کیا کسی نبی کے لیے کسی تاریخ میں، تفسیر میں، روایت میں ملا؟ علماء سے پوچھو، کیا کسی نبی کے ساتھ یہ شرف لگا سکتے ہیں کہ فلاں نبی نے نماز کو زندہ کیا؟ نہیں کیا۔ ساری کائنات میں سناٹا، مگر عزادار سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے اشہد انک قد اقامت الصلاۃ، حسین میں گواہی دیتا ہوں، حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو زندہ کر دیا۔ سنو احسن سعید صاحب، سنیے احسن سعید صاحب، بہت لوگ چیبہ جبی ہو جاتے، نماز اور حسین کا تقابل، نماز اور حسین کا تقابل، نماز کو گھٹا دیا، نماز کو گھٹا دیا۔ ارے دیکھو زیارت میں پڑھ رہے ہو اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں حسین تو نے نماز کو زندہ کر دیا، تو حسین اور نماز میں تقابل کیا ہے؟ حسین تو نماز کا پروردگار ہے،
سوچئے صاحب، جس زبان کو سلامت رہیں آپ، کیا ہے بس تقابل کا تو کوئی یہاں پر جواز رائٹ تک کچھ ہے ہی نہیں۔ نماز اپنی جگہ پہ عبادت ہے، حسین نماز کو زندگی دے رہا ہے۔ سنیے گا جناب، عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، ذرا فکر کیجئے گا، یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن نہ میں کوئی روایت پڑھ رہا ہوں، نہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، نہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ چلیے اور عجیب انداز سے دیکھیے، یہ بتائیے کائنات میں انسانیت کی تاریخ کو کتنا زمانہ گزرا؟ ابو البشر کون؟ حضرت آدم۔ کتنے سال ہوئے حضرت آدم کو تخلیق ہوئے؟ 26,500 سال۔ اور کریے آپ، ہمارا ان کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، مگر دوری کتنی ہے، فاصلہ کتنا ہے، لیکن سب کو یاد ہے آدم مختلف ناموں سے۔ ہندو شیو کہتا ہے، مسلمان صفی اللہ، نجی اللہ، خلیفت اللہ، محجوب ملائکہ، معلم الملکوت، سب کچھ کہتا ہے نا۔ غور کر رہے ہیں، ہر ایک کوئی کہتا ہے مسلمان، یہودی ایڈم، اپنے اپنے الگ الگ نام ہیں، ہے کیا نہیں؟ سب حضرت آدم کو یاد کیوں رکھے ہوئے؟ مرے ہوئے زمانہ ہو گیا لیکن آج بھی زندہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے، حضرت نوح کو کتنا زمانہ ہوا؟ کہ بہت لمبا پیریڈ، مگر آپ کو سب یاد ہے۔ ہماری قوم کے بچے بچے کو حضرت نوح یاد، حضرت ابراہیم یاد۔ کسی سے ہمارا شریعت والا رشتہ نہیں ہے، سیرت والا رشتہ نہیں ہے۔ تعداد ماننا ہے، کتنے پیغمبر، اتنے نبی، اتنے رسول، اور اتنے رہبر، اور اتنے ہادی، یہی تو ہے نا۔ آج ہر بچے سے پوچھئے انبیاء کتنے ہیں؟ وہ کہا 1,24,000 نام جتنے ممکن ہو سکتے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بتا دیا جاتا ہے۔ آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، اسی طریقے سے نام۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو سنیے، 5 وقت کی نمازوں میں جب آپ تشہد کے بعد تسلیم پہ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سارے صالح بندوں پر اللہ کا سلام ہو۔ یہ صالح بندے کون ہیں؟ جناب آدم صالح، جناب نوح صالح، یعنی ہر نماز میں ہر نبی کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ توجہ دارا، اگر نماز نہ ہوتی تو نبیوں کا تذکرہ نہ ہوتا۔ توجہ جا رہا ہوں، غور کریے ذرا سا میرے ساتھ آئیے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نماز میں کیا کہا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر، سلامتی۔ اور کن پر سلام؟ ان بندوں پر جو اللہ کے صالح افراد ہیں۔ تو یہ صالح افراد کون؟ انبیاء۔ تو ایک ایک نبی کو آپ نے محفوظ کر لیا نماز میں۔ سنیے گا جناب، عجیب منزل ہے۔ آدم کیوں زندہ ہے؟ کہ نماز نے زندہ رکھا۔ نوح کیوں زندہ ہے؟ کہ نماز نے زندہ رکھا۔ ابراہیم کیوں زندہ ہے؟ کہ نماز نے زندہ رکھا۔ ارے بے غیرتوں، اب بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، جو نبیوں کو زندہ رکھے اسے نماز کہتے ہیں، جو نماز کو زندہ رکھے۔ زحمت کر لیجئے آنے والوں کو پریشانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے
دیکھا حضور، اب نتیجہ تو آپ نکال سکتے ہیں، رزلٹ آپ برآمد کر سکتے ہیں. یعنی حسین اور نماز میں کیا رشتہ ہے؟ اور کریں آپ، کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے؟ میرا نماز سے اور رشتہ ہے، حسین کا اور رشتہ ہے. اور جو کیجئے گا، ہمیں سب کو نماز زندگی دے رہی ہے اور نماز کو حسین زندگی دے رہا ہے. اگر نماز سے حسین کو الگ کر دو تو نماز مردہ ہے. نماز کیا ہے؟ نماز حضور کیا ہے؟ نماز مردہ. اب بھی اگر یہ بات عقل شریم میں آ جائے تو بہتر ہے، اور نہیں آئے تو چلیے رسول کی ڈہوڑی پر چلتے ہیں، شریعت کے دروازے پر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز کی پوزیشن کیا ہے، نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز کی ریالٹی کیا ہے، نماز کا مفہوم کیا ہے، نماز کی حیثیت کیا ہے، نماز کا اپنا وقار کیا ہے، اعزاز کیا ہے، رتبہ کیا ہے، درجہ کیا ہے، منصب کیا ہے، مقام کیا ہے. غور کریے گا تو رسول اللہ کی حدیث کو عالم اسلام کے چوتھے امام نے نقل کیا. توجہ جا رہا ہوں، عجیب انداز سے نقل کیا. وہ کہتا ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت اس قرآن میں فرض ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت، آپ کی عظیم القدری کے لیے یہی کیا کم ہے کہ جو آپ پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے. اس کی نماز ہی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضور اگر میں کہیں دیہات میں، انٹیریئر میں یا کہیں پچھڑے ہوئے علاقے میں مجلس پڑھتا ہوا ہوتا تو یہ مسائل نہ چھیڑتا، یہ بات نہ چھیڑتا. اب میں آپ سے داد طلب ہوں اور آپ سے توجہ کا خواہاں ہوں. یہاں پر غور کریں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. میں نے کہا حسین ہی نماز کی زندگی ہے. تو اب زندگی کیسے ہے؟ جہاں جہاں حسین ہے وہاں نماز زندہ. جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں نماز زندہ، اذان زندہ، اقامت زندہ. غور کریے گا. اور جہاں حسین نہیں وہاں نماز مردہ. دیکھو پڑھ رہا ہوں منبر سے، نماز مردہ. اگر حسین نہیں، آپ کہیں گے کیسے؟ رسول کی حدیث لا صلاۃ، لا نفی جنس، ایبسلوٹلی ڈینائی، انکار مطلق. رسول کہہ رہے جو تم پر صلوات نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں. کچھ اور ہے، نماز نہیں. کچھ اور ہوگا، نماز نہیں. دیکھیں ابھی شروع نہیں کیا میں نے بات، کچھ اور ہے. آپ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا رات دن، لا الہ الا اللہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں انکار مطلق، ایبسلوٹلی ڈینائی، انکار. یعنی کچھ بھی نہیں. لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. دیر از نو گاڈ، یہاں کوئی اللہ نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. الا اللہ یہاں پر موجود محذوف ہے. لا الہ موجود، یہاں کوئی الہ موجود نہیں سوائے اللہ کے. اسی طرح رسول نے کہا لا صلاۃ، نماز ہے ہی نہیں، نماز نہیں. انکار مطلق ہے. شاید میں سمجھا سکوں.
بھئی رسول اللہ فرما رہے لا صلاۃ، نماز ہی نہیں، میں کہوں یہ مائک ہی نہیں، آپ مانیں گے اس بات کو؟ اور اسٹینڈ ہے، وائر ہے، یہ کلگی ہے اس کی، آپ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں ممبر سے؟ مائک کیسے نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مائک ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تو ہے ہی نہیں کیا مطلب؟ ہے تو سب کچھ، اجزاء تو ہیں، پارٹس تو ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں نماز ہی نہیں، ارے ملا نے اذان بھی کہی، اقامت بھی کہی، نیت بھی باندھی، خود بھی بندھا، منہ میرا قبلے شریف کی طرف، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ اکبر، بند گئی نہیں ہے، کھڑے ہیں، مگر رسول کہہ رہے لا صلاۃ۔ ذرا پڑھیے، پہلی بات تو میں ایک اور کہوں، اگر جاگنا چاہ رہے ہیں تو بیدار ہو جائیے گا۔ عجیب منزل، اسلام وہ تنہا، واحد، منفرد، اکیلا اور سنگل مذہب، ریلیجن، قانون قاعدہ اور مذہب ہے کہ جو فری ہے، آزاد ہے، دبش نہیں ڈالتا، برڈن نہیں ڈالتا، کسی کے لیے زحمت نہیں بنتا۔ آپ نے 5 مجلسیں سنی ہے نا، دین زحمت ہے یا ضرورت ہے؟ غور کریے گا، زحمت نہیں ڈالتا۔ دین کا منشور کیا ہے؟ اسلام کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ اسلام کا دستور العمل کیا ہے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، جبر نہیں، کیا مطلب؟ فری، آزاد، بہت غور کریں، آزاد ہے، فری ہے انسان۔ اسلام نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، انسان آزاد، تو جب آزاد ہے تو آزاد۔ پھر ایک اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، آیت نمبر 155، ارشاد ہوا للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اللہ نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک طرف ہی کھڑے ہو جاؤ، مشرق بھی میرے لیے، مغرب بھی میرے لیے۔ اب دیکھتا ہوں آپ کو کہاں تک جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنی زبان کو کتنا محفوظ رکھا ہے، اپنے کلچر کو آپ نے کتنا تحفظ دیا ہے، اپنے اسلام سے آپ کتنے قریب ہیں، اپنے عقیدے کے آپ کتنے نزدیک ہیں، اپنی ذمہ داری کا آپ کو کتنا احساس ہے۔ زبان سے کہنا اور ہے، کردار سے ملاحظہ کرنا اور ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ اب اللہ چیلنج کر رہا، اینما، جہاں، کہیں، ایوری ویئر، کہیں بھی، جہاں بھی چلے جاؤ، اینما تولو، جہاں بھی جاؤ گے، ثم وجہ اللہ، وہیں تمہیں وجہ اللہ ملے گا۔ جی کیا کہا قرآن نے؟ اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں وجہ اللہ۔ جا اٹھاؤ سارے فرقوں کے قرآن، سب نے اس آیت کے ترجمے میں ڈنڈی ماری، سب نے نقص پیدا کیا، ہر ایک نے لکھا جہاں جاؤ گے وہیں اللہ ملے گا۔ آیت میں اللہ نہیں ہے، وجہ اللہ ہے، اللہ نہیں ملے گا، جہاں جاؤ گے وجہ اللہ ملے گا۔ اب یہ شیعوں کا عقیدہ خانہ ساز عقیدہ نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ علی ہر جگہ ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا جہاں بھی جاؤ گے کیا ملے گا؟ وجہ اللہ، اللہ نہیں، وجہ اللہ۔ سر پہ رکھو قرآن مسلمانوں اور حلف اٹھا کے بتاؤ آدم کا نام وجہ اللہ ہے؟ آدم وجہ اللہ نہیں، صفی اللہ ہے۔ نوح وجہ اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، وجہ اللہ نہیں۔ ابراہیم وجہ اللہ ہے،
کہ ابراہیم وجہ اللہ نہیں، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ وجہ اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، وجہ اللہ نہیں ہے، تو کیا عیسیٰ وجہ اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، وجہ اللہ نہیں ہے، تو کیا محمد وجہ اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے، وجہ اللہ نہیں ہے؟ اب بتاؤ وجہ اللہ کون ہے؟ جو بھی وجہ اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جسے یہ منصب، یہ لقب، یہ ٹائٹل، یہ رتبہ حاصل ہے، اس کا اقتدار ہے کہ وہ ہر جگہ، میں تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں، کمال ہے بھائی. آپ شاید روایت سمجھ رہے ہیں، اس کو لائٹ لے رہے ہیں. ارے یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ چیلنج کر رہا ہے، کہیں بھی چلے جاؤ وہیں وجہ اللہ ملے گا. کہیں بھی چلے جاؤ، جا کے دیکھو، کہیں بھی ہر جگہ علی ہے. وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ علی. اللہ قرآن میں ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، جہاں بھی جاؤ گے وہیں علی، جہاں جاؤ گے وہیں علی، جہاں جاؤ گے وہیں علی. اب ہم سے کیوں بھڑکتے ہو، کیوں ہم سے جلتے ہو، کیوں بغض رکھتے ہو؟ یہ تو قرآن کا اصول ہے. ہم نے تو یہی مانا، جب جا کنی کا عالم ہوگا علی آئیں گے، جب قبر میں جائیں گے علی آئیں گے، جب صراط میں ہوں گے علی آئیں گے، جب قیامت میں جائیں گے علی آئیں گے. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کون کہہ رہا ہے صاحب؟ قرآن. جدھر بھی چلے جاؤ ادھر ہی وجہ اللہ. اب صاحب دو چیزیں آ گئی. پہلے تو قرآن نے کہا تھا کہ اسلام آزاد مذہب، جدھر چاہے نماز پڑھو، جا چاہے جاؤ، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جبر ہے ہی نہیں، کوئی دبش، کوئی پریشان نہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آج سے اپنا مزاج بدل لیجئے، جدھر کھڑے ہوں ادھر ہی نماز پڑھ لیجئے. اللہ ہی تو کہہ رہا ہے جدھر چاہے رخ کر لو، للہ المشرق وللہ المغرب. جدھر چاہے رخ کر لو، جدھر چاہے رخ اپنا چہرہ کر لو، ادھر ہی اللہ تمہیں مل جائے گا. اچھا صاحب، تو پھر کل سے ہم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ ارے کیا کریں، نماز ہوگی نہیں. اچھا چلو، میں ساؤتھ، نارتھ، ادھر ادھر کہیں بھی پڑھ لوں نماز؟ انہیں نہیں، پڑھنا پڑے گی ادھر ہی. کیوں بھائی؟ جب سائیڈیں چار ہیں، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، پورا پچھم، اتر، دکھن، یہ ہے نا چار ستے. تو اللہ کو ضد کیا ہے کہ ایک ہی طرف نماز پڑھو؟ اللہ کہتا ہے چار ہیں، مگر میں نماز کا مزاج بتا رہا ہوں. جب تک تین خبیثوں کو چھوڑ کر چوتھے کو قبلہ نہیں بناؤ گے، ماشاءاللہ. عمر بولا غور کر رہے ہیں آپ؟ عجیب منزل. اب سمجھئے، غور کریے. دو باتیں رکھی، نماز پڑھ رہے ہیں آپ، کہاں آ گئے ہم آپ کو لے کر؟ غور کریے کیفیت. بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی جب علمی استدلال ہواؤں میں تحلیل ہو جائے تو پھر قوم کی بقا پہ خطرات کے بادل منڈلانے لگتے ہیں. سماعتوں کی کچھ ذمہ داری ہے. غور کریے آپ، آ رہا ہوں وہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ للہ المشرق وللہ المغرب. یہ مغرب مشرق کا کوئی معاملہ نہیں.
میں ہر طرف ہوں، تو پھر نماز ایک طرف کیوں ایک طرف؟ 3 سائڈوں کو چھوڑنا پڑے گا، ایک طرف رخ کرنا پڑے گا۔ سن لیا آپ نے؟ اور نماز سے پہلے اسی لیے اذان رکھی تاکہ دستور بندگی سمجھ میں آ جائے۔ غور کریے گا۔ اور اذان میں بھی بحث چھیڑ دی لوگوں نے، ارے یہ جز ہے یا نہیں ہے، وہ جز ہے یا نہیں ہے۔ بحث چھیڑنے سے مطلب، ارے بھائی جز کی بحث نہ چھیڑو، یہ بتاؤ علی ولی اللہ سے پریشانی کیا ہے آپ کو؟ دیکھیے گا کیا پریشانی ہے۔ میں مزاج تو جانتا ہی ہوں آپ کا، میں نے اتنی دیر جو یہ گزاری ہے وہ بلا وجہ نہیں۔ میں سمجھا تھا کہ مضبوط باتیں کچھ قرآن کی آیات کی بنیاد پر اپنے لوگ جو ہم کو بدنام کرتے کہ یہ بس ادھر ادھر کی باتیں اڑاتے، کچھ جانتے نہیں، اس لیے پڑھا ہے کہ جانتے ہیں۔ لیکن اب میں ادھر آ رہا ہوں، غور کریے گا۔ اذان کی یہ بحث کرو ہی مت۔ میں اپنی ملت کے نوجوانوں کو آج منبر سے ایک مشورہ دے رہا ہوں، نہ آپ مجتہد ہیں، نہ آپ فقیہ ہیں، نہ آپ پر فریضہ تفقہ فی الدین ہے، نہ آپ اجتہاد پڑھ رہے ہیں، آپ ہیں مولا کے ماننے والے، خالص مولائی ولایتی۔ آپ جز اور عدم جز کی بحث میں ہی نہ پڑھو۔ آپ تو یہ پوچھو کہ علی ولی اللہ کہنا امپورٹنٹ ہے یا نہیں، ضروری ہے یا نہیں، اور اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھاتا ہوں۔ نماز سے پہلے اذان نہ واجب، نہ فرض، نہ مکتوب، پھر شریعت نے کیوں رکھی؟ شریعت کی نظر بتا رہا ہوں، غور کریے گا۔ انسان، یہ کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے۔ اب میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، انسان کائے کے لیے بنا؟ عبادت کے لیے۔ عبادتوں کی سید و سردار نماز، نماز سے پہلے اذان کیوں رکھی؟ اذان اس لیے کہ نماز پڑھنا ہے ہمیں کسی پیش نماز کے پیچھے، اپنی پوری اعمالی کیفیت کو ہم ایک پیش نماز کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ ہماری شریعت نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو نہیں کہا، بلکہ کہا پیش امام کے کچھ شرائط ہیں، نماز پڑھانے والے کے کچھ شرائط ہیں۔ کیا شرائط ہیں؟ عادل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، سن رہے جی، گناہ صغیرہ سے پرہیز کرتا ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو، یعنی چھوٹے گناہوں سے بچتا ہو اور بڑے گناہ تو کرتا ہی نہ ہو۔ یہ پیش نمازی کے کنڈیشنز ہیں۔ کیا کیا ہیں یہ کنڈیشن ہے؟ عالم ہو، عادل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، مسلمان ہو، اثنا عشری ہو، 12 اماموں کو اپنا رہبر مانتا ہو، اور آخر میں ایک شرط ہے، ایک شرط۔ کیا شرط؟ حلال زادہ ہو۔ ہے نا حضور؟ اللہ جانے لعنت سن کے مانے گا۔ دیکھ رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں آپ۔ اب صاحب کتنے شرائط ہیں پیش نماز کے؟ مرد ہو، بالغ، بچے کے پیچھے نماز نہیں، عورت کے پیچھے نماز۔ یہ الگ بات ہے صحیح کتاب کی غلط روایت میں کچھ منظر پیش کر دیا جائے، بچے کے پیچھے نماز نہیں، خاتون کے یعنی عورت کے پیچھے نماز نہیں، پاگل کے پیچھے نہیں، ہے نا؟ جھوٹے کے پیچھے
نماز نہیں، یہ شریعت بتاتی جا رہی ہے، ہم نہیں، یہ شریعت ڈیسائیڈ کر رہی ہے، طے کر رہی ہے کس کے پیچھے نماز؟ مرد ہو، عاقل ہو، عادل ہو، پاگل نہ ہو، اثنا عشری ہو، آخر میں ہے حلال زادہ۔ آج کل میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی، مدرسے ماشاءاللہ، جامعات، حوزات، علماء۔ آپ کیا کوئی نماز پڑھانے آئے؟ آپ نے اطمینان قلب کے لیے ان کے کردار کی چھان بین شروع کی، جس مدرسے سے پڑھے وہاں پہنچ گئے، بتائیے صاحب وہ کیسے دیکھا؟ بالکل پرفیکٹ، 12 امام کو مانتے ہیں، کہا اور کردار کیسا ہے؟ کردار بھی اچھا ہے، جھوٹے تو نہیں، کہا نہیں، عادل ہے، کہا عادل ہے، بالکل صحیح ہے، پڑھے لکھے ہیں، یہ تو آپ کو مدرسے سے مل گیا۔ اب آپ مرد ہیں، یہ بھی میڈیکل سائنس سرٹیفائی کر دے گا آپ کو؟ نہیں، غور کریے آپ۔ اجا صاحب، عورت مرد، یہ پہچاننے میں کیا مشکل ہے؟ بہت سارے امتیازات ہیں پہچاننے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ آگے بڑھیے، اور ساری چیزیں آپ معلوم کر سکتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو یہ بتا دے کہ حلال زادہ ہے یا نہیں۔ مکمل جاگے نہیں ہے، بیدار نہیں ہوئے۔ بھائی صاحب میں ٹیسٹ کرا لوں گا، MRI کیا ہوتی ہے، اسکن کچھ ہوتے ہیں، ایکس رے کیا کیا ہوتے ہیں، میڈیکل کالج چلا جاؤں گا، ادھر چلا جاؤں گا، ڈائگنوز کرا لوں گا، ڈاکٹر صاحب سے دماغ کا پتہ چل جائے گا، مائنڈ کا پتہ چل جائے گا، ذہن کا پتہ، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر، کمال ہے، مگر ایک چیز رہ جائے گی، علماء بتا دیں گے کردار اچھا، علماء بتا دیں گے پڑھا لکھا، علماء بتا دیں گے عادل ہے، علماء بتا دیں گے 12 اماموں کا ماننے والا ہے، میڈیکل سائنس بتا دے گی مرد ہے، پاگل نہیں ہے، دماغ صحیح ہے، مگر حسب نسب کو کون بتائے گا؟ کیسے پتا چلے کہ حلال زادہ ہے یا نہیں؟ اسی لیے شریعت نے کہا نماز بعد میں پڑھنا، پہلے اذان و اقامت کہو، تاکہ جب پیش نماز آئے اور وہ اشہد ان علی ولی اللہ جز کی بحث میں شاکر دماغ وہی آتے ہیں، اذان سے علی ولی اللہ نکلوانے کا پروگرام وہی بناتے ہیں جن کے حسب نسب میں کوئی نماز پہ ہو رہی نا بات، نمازی تک لے کے آیا میں، اذان اشہد ان علی امیر المؤمنین ولی اللہ، پیش نماز کے چہرے پر مسکراہٹ، سرٹیفکیٹ مل گیا، صحیح ہے، اب نماز اطمینان سے پڑھوں گا، میری پوری زندگی سوارت، پڑھ لی نماز، غور کیجئے۔ اب جا کے پوچھو، سنیے حضور، عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا کانت الصلاۃ من زمن آدم الی زمن ھذا مثنا 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 مثنا، آدم کے دور سے نماز میرے زمانے تک واجب نماز فقط 2 رکعت ہی تھی، صبح کی 2 رکعت، ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، مغرب کی 2 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، تو پھر یہ 4 رکعت ظہر کی کیسے ہوئی؟ کتنی رکعت پڑھتے ہیں آپ؟ کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ آخری منزلوں میں ہے گفتگو، صبح کی کیا رکعت پڑھتے ہیں؟ فریضہ صبح جب ہم انجام دیتے ہیں، فجر کی نماز جب ادا فرماتے ہیں آپ، کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ کہ 2،
اور ظہر کی 4 اور عصر کی 4 اور مغرب کی اور عشاء کی. ٹھیک ہے. حضور تو فرما رہے 2 رکعت تھی. یہ 3 شکلوں میں نماز کیسے آئی؟ 2 رکعتی، 3 رکعتی، 4 رکعتی. یہ واجب نماز کی شکلیں ہیں 3. 1 رکعت کوئی بھی واجب نماز نہیں. 4 رکعت کے آگے بھی نہیں. 2 3 4 4 رکعتی 3 نمازیں ہیں. ظہر، عصر اور عشاء. 3 رکعتی 1 نماز. مغرب. بس غور کریے گا. حضور سے پوچھا پھر جب 2 رکعت تھی یہ 4 اور 3 کیسے ہوئی؟ مسکرا گیا. سنا اضیفت الصلاۃ فی الظہر. غور کیجئے گا. رکعتین بے ولادت علی ابن ابی طالب. زبان ہے بولے گے نا. غور کریے گا. کمال ہے صاحب. ظہر کی 2 رکعت 4 کیسے ہوئی؟ پیغمبر فرمانے کہ ظہر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ جب نمازی نماز پڑھے تو اسے علی یاد رہے. علی کے نام کی 2 رکعت. علی کی ولادت، علی کی یادگار. 2 رکعت. یہ 2 رکعت نماز ظہر میں. پھر فرماتے فَأُضِيفَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْحَسَنِ. عصر میں 2 رکعت کا اضافہ حسن کی یادگار میں ہوا. پھر فرماتے فَأُضِيفَتِ الصَّلَاةُ فِي الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْحُسَيْنِ. عشاء کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ امام حسین کی ولادت کی بنا پر ہوا تاکہ حسین یاد رہے. غور کریے گا. پھر کہتے ہیں وَأُضِيفَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَةً فِي الْمَغْرِبِ بِوِلَادَةِ الزَّهْرَا. مغرب کی نماز میں 1 رکعت کا اضافہ ہوا فاطمہ زہرا کی ولادت کے نام پر تاکہ زہرا یاد رہے. اب ظہر کی نماز علی کے نام، عصر کی نماز حسن کے نام، مغرب کی نماز زہرا کے نام، عشاء کی نماز حسین کے نام. ہو گیا. مگر کبھی آپ نے غور کیا؟ میں کیا بتاؤں؟ حسن کے لیے 2 رکعت، حسین کے لیے 2 رکعت، مولا کے لیے 2 رکعت علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب شہزادی کا مرحلہ آیا تو 1 رکعت. پروردگار اس بی بی کے لیے 1 رکعت جس کا لقب ہی ام ابیہا. بلند ترین صلوات پڑھیے محمد. بس 2 یا 3 منٹ کی یہ گفتگو ہے. تقریباً 70 منٹ ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ دیر میں مجھے پڑھنا ہے. دیکھیے گا. کون ہے فاطمہ؟ صلوات اللہ. کون ہے؟ بتا دوں؟ عظمت کیا بتاؤں؟ وہ وجود الہی کی دلیل جو نور تھا جب اسے اللہ نے تقسیم کیا تو 14 حصوں میں بانٹا. 13 کو مرد بنایا، 1 کو خاتون بنایا. اکیلی 13 کے برابر ہے. مزہ نہیں آیا. کچھ نہیں رہا. کوئی فضائل کی بات پڑھ ہی نہیں سکتے.
فضائل کی بات تو ایسے سروں سے اتر جاتی ہے جیسے فضائل ہی نہیں. سنیے عجیب منزل. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آرگومنٹ یہ کر رہا ہوں، آپ بڑے متوجہ ہیں ماشاءاللہ، مگر ایک بات تو سمجھیے گا یہاں پر کہ مولا کائنات کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی زہرا کو کوئی کفر یعنی برابر کا کردار نہ ملتا. تو برابر ہے نا علی؟ تو جب آپ نے برابری کی سند دے دی تو پھر علی کے نام کی 2 رکعت نماز اضافے کے طور پر فاطمہ کے لیے 1 رکعت. کیا مطلب؟ یہاں بھی 2 ہونا چاہیے تھی. اور حسن و حسین تو بیٹے ہیں شہزادی کے، ان کے لیے 2 رکعت اور زہرا کے لیے صرف 1 رکعت. اور ایک قدرت الہی جلال میں آ گئی بدتہذیب. یہ اعتراض کرنے کا تجھے کیا حق؟ جس بیوی کے لیے ہم نے 1 رکعت نماز معین کی اس بیوی نے تو اعتراض کیا نہیں، تجھے کیا حق ہے؟ تو پروردگار عالم حق یہ ہے کہ تشویش ذہن میں سب کے لیے 2 اور زہرا کے لیے کجا دروازے پہ جا بن کے جا جہاں آسمان والے آتے تھے. زہرا کے در پہ جواب ملے گا. میں زہرا کے در پہ بی بی آپ کے نام کی 1 رکعت، آپ کے بیٹوں کے نام کی 2 رکعت، آپ کے شوہر کے نام کی 2 رکعت. کہ سنو، میں محافظ آبرو شریعت ہوں. کون ہوں؟ محافظ آبرو شریعت. اچھا تو شریعت کی آبرو کیا؟ کہ قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے قانون بنایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ دوہرا ہے عورت کا اکہرا. علی مرد ہیں، حسن مرد ہیں، حسین مرد ہیں، میں خاتون ہوں. از روح قرآن ان کا ڈبل حصہ. تو نماز میں رکعت بھی 2، میں خاتون عورت تو میرا 1 حصہ 1 رکعت. میں سوال سن کے چلا آیا جواب. اللہ نے کہا جواب سنائے. اب حقیقت مجھ سے پوچھ. توجہ جانو، جنہیں 2 رکعت نمازیں دی تھی اضافہ کیا تھا، جب 44 کلومیٹر کا سفر کرے گا سو رہے ہیں آپ، سو رہے ہیں. ارے معلوم ہے مسئلہ. 8 فرسخ کا سفر کرو گے 10 دن سے کم کا تو کیا لاگو ہوگا قانون؟ 44 کلومیٹر گئے، اللہ نے کہا 4 کی 2 کر لو. ظہر 2 پڑھوں گا، عصر 2 پڑھوں گا اور عشاء 2 پڑھوں گا، مگر مغرب کیا سن رہے ہیں آپ؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. مغرب کی کیا رکعت پڑھو گے؟ مغرب کی کیا پڑھو گے؟ کہ مغرب کی تو 3 پڑھو گے. یہ 3 نمازوں میں قصر، مغرب والی میں کیوں قصر نہیں؟ جو بڑھائی گئی تھی واپس لے لی، مگر فاطمہ کا حق ویسے ہی رکھا. آوازیں سن، میں قانون بنا رہا ہوں. ہمارے یہاں کا قانون ہے کہ جو بیٹی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے. کہاں ہے وہ؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ ہم جیسے لوگ جب اس منزل پہ آتے ہیں تو کوئی غرض و غائب نہیں ہوتی ہے، وہ بات پہنچ جائے. یعنی جب 3 رکعت کی بات آئی مغرب کی
تو قانون شریعت یہ بنا قصر ہر جگہ ہوگا، زہرا کے حصے پہ قصر نہیں ہوگا۔ تو جو جانو ہم نے جو دے دیا اس کو واپس ہی لے سکتے۔ جاؤ مسلمانوں سب جاؤ اور محمد سے کہو کہ جو زہرا کو دیا تھا وہ واپس لے لے۔ محمد کہے گے رسالت چلی جائے گی۔ تو جب محمد کو حق نہیں ہے فاطمہ کے حق کو واپس لینے کا تو فدق کے بدماشوں شریعت، رسالت، نبوت، امامت، ولایت، کسی کو یہ حق نہیں کہ زہرا کا حق واپس لے لے۔ تو سقیفہ کے گندے ڈاکو کس نے کہا تمہیں؟ کس نے حق دیا؟ نبی نے لکھ دیا تھا۔ تو شہزادی تو آئی تھے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ لاؤ میرا حق، لائیے میرا حق۔ غور کریں آپ، اب یہاں پر اعتراض کرتے لوگ، اولے آپ تو بڑا منبروں سے اعلان کرتے ہیں کہ شہزادی عالمیان علم غیب رکھتی تھی، تو کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ دربار میں جاؤں گی تو حق نہیں ملے گا؟ معلوم تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ آپ ایسی بیہودہ بات کہیں گے، اس لیے اقدام کیا تھا۔ کہ پھر کیوں گئی؟ بس میری آخری بات ہے، ایک غلط فہمی ہے جو تاریخ کے مسلسل عمل کی زد میں آ کر مسلمانوں کے ذہنوں کو ورغلا رہی ہے۔ سمجھئے گا، فاطمہ زہرا اپنا حق لینے گئی تھی؟ نہیں، شہزادی کی ذمہ داری سے آگے تھی۔ ملکہ جنت، ملیکۃ العصمت، مجھے لطف نہیں آ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ممبر میں بیٹھا ہوں، مجھے نہیں لگ رہا میں لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے وہ مجلس وہی دیکھی جو دوسری ہوتی ہے، شاید میں کچھ غلط پڑھ رہا ہوں گا، تو بھی خاموشی کائیں کی ہے بھائی؟ کیا کہاں جانا چاہیے تھا آپ کو اس بیان پر، اس استدلال پر آپ کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ کوئی کمزور استدلال ہے، لفظ بھونی ہے، غلط ہے، بتائیے آپ، فکر فضائل نہیں ہے، یہ خاموشی کائیں کی؟ ذرا ولایت کا جوش دکھائیے نا۔ ملیکۃ العصمت، شہزادی حق مانگنے نہیں گئی تھی۔ میں بالکل نیا رخ دے رہا ہوں اپنی بات کو۔ آپ کہہ رہے پھر کیا کرنے گئی تھی آپ، کیوں تشریف لے گئی؟ پروگرام سنو قرآن کی زبانی۔ ہمارے یہاں بھی کچھ باتیں ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں، کیونکہ ذہن نئی بات سننے پہ آمادہ ہی نہیں۔ اور کریے گا، اب ذرا دیکھیے، یہ بتائیے ہمیں نماز پڑھنا کس نے سکھایا؟ ممبر سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ عمل کی کوئی بھی آیت امت پر وجوب کے لیے، یعنی تمہیں یہ کرنا ہے، اس وقت تک آئی نہیں جب تک بتانے والے نہیں آئے۔ آیت نماز کب آئی؟ جب نماز سکھانے والے آ گئے۔
آیت صوم یعنی روزے کی آیت کب آئی؟ جب روزہ رکھنے والے آ گئے۔ حج کی آیت کب آئی؟ اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ کس نے پڑھی؟ اور پھر ان کو دیکھ کے سب نے پڑھی۔ میں آدم اولاد آدم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ خود کہتے ہیں سبحنا فسبت الملائکۃ بے تسبیح ہے نا، ہمیں تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرشتوں نے تسبیح پڑھی۔ ہم سے سیکھا ہے فرشتوں نے، ہم سے۔ ہائے ہائے سماعتوں کا تاثر، کیا عصبیت ہے کائنات میں۔ ہم نے سکھایا ہے ملائکہ کو عبادت کرنا، ہم نے سکھایا۔ آیت آگے یقیم الصلاۃ، نماز کو زندگی دینے والے یہ، نماز بتانے والے یہ، بس ٹھیک ہے۔ یہ اہل بیت نے اس آیت کا حق آیت کو دیا۔ نماز کیسے ہو کسی کو نہ پتا چلتا اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ روزہ کیا ہے کسی کو پتا نہ چلتا اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ روزے والی آیت کا حق کس نے دیا؟ آیت کو اہل بیت نے۔ جہاد کون بتاتا؟ بھاگنے والے۔ اگر رجلن کرارن غیر فرار، اگر میرا مولا نہ ہوتا تو کوئی جہاد کا مطلب بتاتا؟ تو جہاد کی آیت کا حق کس نے دیا؟ اہل بیت نے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہر آیت اٹھا لو قرآن کی، سبحوا بکرۃ واصیلا، تسبیح کا حق کس نے دیا؟ فسجدوا، اسے سجدہ کرو، سجدوں کا سلیقہ کس نے بتایا؟ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، رکوع کا انداز کس نے بتایا؟ یہ تو سب اہل بیت نے بتایا۔ تو مانو نا کہ ہر آیت کا حق اہل بیت نے دیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب ایک آیت اتری، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ۔ اے میرے حبیب، ان نصر نجران سے کہہ دو کہ کل تم اپنے بیٹوں کو لانا، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی بیٹیوں کو لانا، خواتین کو ہم اپنی خواتین کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لانا، ہم اپنے نفسوں کو لائیں۔ کیا کرنے چلیں گے؟ کام کیا ہے؟ کیا موبائل میں رسول نماز پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیا روزہ رکھنے جا رہے ہیں؟ کیا حج کرنے جا رہے ہیں؟ کہ نہیں، فنجعل لعنت اللہ، لعنت پڑھنے جا رہے ہیں تو جلوس تبرع جا رہا ہے نا۔ یہ ہے جلوس تبرع کی نس، نہیں پہنچا شاید یہ جملہ بھی آپ تک۔ سنیے، یہ ہے جلوس تبرع۔ تبرع کا مطلب کیا ہے؟ لوگ مسگائیڈ کرتے ہیں۔ فَلْنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر لعنت۔ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے کون چلے؟ علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور ساتھ میں کون ہے؟ خود پیغمبر۔ فرشتہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آیت میں گنجائش بہت ہے، ہر جگہ پر کینڈیڈیٹی کا معاملہ پیش کرنے والے نہ جانے آج کیوں خاموش ہے۔ ادھر رسول نے چادر تطہیر کی معلق کی تانی، ادھر سے آواز آئی میں بھی آ جاؤں؟ یا رسول اللہ کل ہی میں رہو، یہاں نہ آنا۔ مگر وہ بیوی جو چادر میں آنے کو تیار تھی
وہ بھی موبائل کی صبح نہیں بولتی میں بھی چلوں. خیر چلیے منزل آگے ہے. اب آ گئے رسول اللہ, آ گئے نا. ان کا جی آ تو گئے. کس کو لائے؟ مرکز بنا کر شہزادی کو. کیوں آئی تھی؟ جھوٹوں پہ کرنا تھی لعنت. آپ نے میری اتنی دیر کی گفتگو سماعت فرمائی, سب بھول جائیے گا مگر یہ نہ بھولنا تاریخ سے غلط بیان کو نوچ کر کھرچ کر پھینک دو. جو لوگ کہتے اپنا حق لینے گئی تھی, محتاج نہیں تھی شہزادی. جس کی ساری کائنات ہو وہ فقیروں کی اولاد سے فدق مانگنے نہیں آئے. ختم ہو رہی بات. کمال کی بات ہے صاحب, بے شمار. اور کریں آپ, کمال ہے. حق لینے نہیں, اپنا حق لینے. اس لیے کہ مشیت پروردگار کی مختار ہے. ان کا پھر کیوں گئی تھی؟ آج میں تاریخ کو حقیقت کے آئینے میں آپ کے سامنے طے کر کے رزلٹ دینا چاہتا ہوں. سن لیا آپ نے, آیت آگئی یقیم الصلاۃ. حق کس نے دیا؟ اہل بیت نے. آیت آگئی کتب علیکم الصیام, روزہ رکھو. حق کس نے دیا اس آیت کا؟ آیت آئی جاہدوا فی سبیل اللہ. حق کس نے دیا اس آیت کا؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, بتائیے نا. آپ خاموش نہ رہیے. کس نے دیا حق اور آیت کا؟ اب ایک آیت آئی فنجل لعنت اللہ, پنجتن آ گئے موبائلے میں. نصارہ نجران نے دیکھا, وڈرو کر لیا, سرنڈر ہو گئے. ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ ہم مقابلے سے ہٹتے ہیں, شہزادی آئی ہے. اللہ نے کہا بی بی ان لوگوں نے تیری صداقت کو مان لیا. پروردگار پھر کیا کروں؟ تو نے آیت تو اتاری اور وہ تھی آیت لعنت کی. یہ لعنت سے بچ گئے, عمل تو ہوا نہیں آیت پر. موبائلے میں ہوئی لعنت. پروگرام کیا بنا تھا؟ تشریف کیوں لے گئے تھے موبائلے میں؟ کیا فریضہ انجام دینا تھا؟ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ بخاری کی روایت نہیں ہے, یہ سورہ آل عمران کی 60ویں آیت ہے. تیسرا سورہ آیت نمبر 60 جا کے پڑھ لینا. جن لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں نا تبرے پر, رشتہ داروں کو بتا دینا. بہت برا لگتا, ارے انہیں برا نہ کہیے. سنیے گا آپ کمال کی بات. کیوں جا رہے ہیں رسول اللہ لعنت کرنے؟ کیوں جا رہے ہیں علی مرتضیٰ؟ کیوں جا رہے ہیں شہزادی؟ کس لیے؟ جو کبھی گھر کے باہر قدم نہ نکالتی ہو وہ لعنت کرنے دربار تک, میدان تک, مباہلے تک آ گئی. مگر ہوشیار تھے نصارہ نجران. ہوگا نہیں بھائی, ہم تو سب ختم ہو جائیں گے. تفصیل آپ خود پڑھ لیجیے جا کے موبائلے کی. ان کے سید و سردار اسقف نے اس جگہ دیکھو
ان سے نہ مقابلہ کرنا، ورنہ تمہاری قوم کا کوئی بچہ روئے زمین پر باقی نہ رہ جائے گا، سب مر جائیں گے۔ اپنے عالم کے کہنے پر سب نے عمل کیا، اور کہا سرکار ہم نہیں لڑتے آپ سے، ہمارا مقابلہ نہیں، تو آیت تو اپلائی ہوئی نہیں۔ احسن صاحب کوئی اپلائی اس آیت پہ عمل ہوا؟ اچھا منسوخ بھی نہیں کہ آئی تھی اور ناسخ ویلیڈیٹی ختم، ویلیڈیٹی ہے۔ اللہ نے کہا فاطمہ اسے حفاظت سے رکھ لو، وقت ضرورت کام آئے گی۔ تو پہلے اہل بیت علیہ السلام سماعتوں کو اسی طرح پرثباب رکھے۔ غور کریں آپ، آیت آئی تھی لعنت کے لیے، لعنت تو ہوئی نہیں۔ شہزادی لے گئی آیت کو گھر، تو اگر شہزادی آیت کو لیے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی تو آیت شکایت کرتی پروردگار ہر آیت کا حق ادا ہوا ہے۔ نہیں آئے میرے پاس، یا نہیں آیا آپ کے پاس؟ یہ آیت شکوہ کرتی اللہ سے کہ ہر آیت پر تیرے اہل بیت نے عمل کیا، ہر آیت کا حق دیا ہے، میرا حق نہیں دیا۔ چونکہ میرے اندر لکھا تھا جھوٹوں پہ لعنت، اور لعنت مباہلے میں ہوئی نہیں، یہ واپس آ گئے تو جھوٹوں پہ ہی تھی نا۔ یہ کہا تھا کہ مباہلے کے جھوٹے، کہیں کے بھی جھوٹے، جھوٹوں پہ لعنت۔ فاطمہ نے اپنے پاس رکھا، اور جب حق کے معاملے میں انہوں نے قرآن کی تکذیب کی تو جھوٹے بن گئے۔ زہرا نے آیت کو نکالا، دربار میں آئی، آنے کے بعد استدلال کیا اور لعنت پڑھ کے آئی۔ تو اب ایک جملہ کہتا ہے غضنفر عباس اس منبر سے، فاطمہ اپنا حق لینے نہیں گئی تھی، آیت کا حق لینے گئی۔ آیت کا حق۔ عجیب منزل ہے، یہ ہے اصل تاریخ۔ اب موقف سمجھ میں آیا، بنت رسول کا موقف سمجھ میں آیا۔ زہرا کی ذات گرامی کا نام ہے جو آیتوں کو حق دیتی ہے۔ بس عزیزوں، تقریباً میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کروں گا، مگر بات ہے اس وقت میں تقریباً آپ 1 گھنٹہ 40 منٹ اپنی اس مودت کے سفر کو گزار چکے ہیں۔ چند لمحات گئی، اب میں مسائل بھی نہیں پڑھ سکتا چونکہ آپ آمادہ ہیں، اور مسائل کے لیے تصور ہی شرط ہے۔ جناب خاتون جنت کے اتنے مراتب، مدارج اور فضائل سننے کے بعد جب ذہن میں یہ تصور آئے گا
دربارے ظلم اور سیدہ، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دل شک ہوئے بغیر تو رہ نہیں سکتا۔ میں شاید 1 یا 1.5 منٹ وہ رخ آپ کے سامنے پیش کروں کہ جسے آپ سماعت فرما کے حق گریہ ادا کرنے کی طرف کچھ اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ یہ شہر بڑا مبارک ہے۔ جن خاتون کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے وہ بھی بڑی اہم رہی ہوگی، مجلس کا مزاج بتا رہا ہے۔ جس شہر نے، جس سرزمین نے مرثیے کو عروج دیا ہو، ایک ایک مصرے میں قیامتیں رکھ دی ہو، سرکار میر انیس خدائے سخن جب خطیب اکبر پڑھا کرتے تھے، دیکھیے برسی ہے، دیسا ہے نا آج، وجاہت آغا کی والدہ گرامی کا دیسا ہے۔ دیکھیے کہاں تک مجمع ہے ماشاءاللہ۔ یہ دوپہر وقت آرام اور آپ فرش ادا پر تشریف فرمائے اور مکمل طور پر متوجہ ہیں، میری کجمج بیانی کو شرف سماعت عطا فرما رہے ہیں آپ۔ کیوں؟ ایک عزادار کی ماں کا پرسہ دینے کے لیے ایک عزادار کو آپ آ گئے، گھبرانا نہیں۔ اسی کو کہتے تھے خطیب اکبر عجیب انداز سے کہ آج کوئی بھی دنیا میں جب مبتلا غم ہوتا ہے، کسی کا بھائی مر جائے، باپ مر جائے، بیٹا مر جائے، ماں مر جائے، تو ہر اعتبار سے پرسہ دینے والے آ جاتے ہیں، اسی عنوان سے اس کو تسلیت کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں میر انیس نے ایک منظر پیش کیا تھا، مصرے میں کیا کیا کہا جاتا ہے کہ حسین غربت کا عالم، تنہائی کا ہنگام، بے سہارگی، بے وارثگی۔ حسین کھڑے، میر صاحب کہتے ہیں یہاں پر کہ میرے مولا نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا۔ بلند ہے آپ کی آوازیں، جزاک اللہ۔ اور آوازوں پر رحمت الہی کا نزول ہے۔ دیکھا آپ نے 2 مصروں میں کیا قیامت سمودی امیر صاحب نے مصائب کے اس رخ کو بیان کرنے کے لیے اور ان پہلوؤں کو وضاحت دینے کے لیے کتابوں کی ضرورت تھی، مگر 2 مصروں میں۔ لیکن اسی طرح کے اگر اربوں خربوں شاعر بھی ہو جائے، شہزادی کے ایک مصرے کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اجازت ہو تو پڑھوں؟ شہزادی پڑھ رہی ہے صبت علیہ بسائے، یہ علماء بیٹھے، صبت سبوب سے بنا ہے۔ سبوب کے معنی ہے بالٹی بھر بھر کے پانی اڑیلنا، اور اس طرح اڑیلنا کے سلسلہ ختم نہ ہو۔ شہزادی کہہ رہی ہے میرے اوپر مصائب اڑیلے گئے، اور مثال دیتی ہے، تشبیہ دیتی ہے، صبت علیہ مصائب اللہ انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ بابا مجھ پر مصائب ایسے اڑیلے گئے، اگر دنوں پہ اڑیلے جاتے تو دن نہ رہتے، رات میں تبدیل ہو جاتے، شبائے تاریخ بن جاتے۔ یہ ہے شہزادی
مرثیہ پڑھ رہی ہے بابا کو خطاب کر کے. اب میں نہیں نہ شہادت پڑھ سکتا میں، نہ میرے اندر اتنی طاقت، نہ آپ نے سننے کا تحمل. عجیب بات ہے. بس ایک رخ دکھانا چاہتا ہوں. جس وقت شہزادی دربار میں ہیں تو مولا متقیان بھی ہمراہ ہیں. حسن و حسین کریمین جوانان جنت کے دونوں سردار ماں کے پہلو بپہلو ہیں. ام ایمن گھر خالی. کون ہے گھر کے اندر؟ ایک 3 برس کی بچی زینب، 3 سال کا سن. آپ نے نہیں دیکھا تاریخ کیسے دہراتی؟ 3 برس کا سن ہے شہزادی زینب کا. جس وقت دربار میں گئی ہیں شہزادی عالمیان، اور کیا لکھتی ہے تاریخ؟ غور کریے گا. تقوم سبعۃ ساعۃ کاملۃ. فاطمہ دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. 7 گھنٹے 7 گھنٹے مکمل. کاملتن کی لفظ ہے 7 گھنٹے. اللہ اکبر. یہ بتائیے اگر شہر پورا مخالف ہو جائے، گھر میں آگ لگا دی جائے، دروازہ گرا دیا جائے، گھر کے رئیس کے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا جائے، گھر کی ملکہ کی پسلیاں شکستہ کر دی جائے، ان سب مصائب کا اثر کس پر زیادہ ہوگا؟ جو گھر کے اندر سب سے چھوٹی بچی. اب میں مسائل نہیں پڑھوں گا، سمجھنا ہوگا تو آپ سمجھ جائیں گے. زینب 3 برس کی تنہائی گھر، پورا مدینہ مخالف، ماں دونوں بھائی گھر کی خادمہ دربار میں. جیسے 1 گھنٹہ گزرا تو بچی دالان میں آئی اور آنے کے بعد کا پروردگار تجھے میرے نانا کا واسطہ. میری ماں، میرے بابا، میرے بھائی بخیر گھر واپس آ جائے معبود. روایت کہتی ہے، اب کتاب کا نام ہے حیات زینب الکبریٰ. اس کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ جب کچھ اور وقت گزرتا گیا 6 گھنٹے تمام ہوئے اور آخری گھنٹہ بھی انتہا کو پہنچنے والا ہو، ستارے نکل آئے، تاریکی پڑنے لگی، اندھیرا چھا گیا. زینب گھبرانے لگی. آپ بیٹھے میرے سامنے، شاید آپ سمجھ لیں چونکہ اہل لکھنؤ ہے، اہل زبان ہے، ہر جگہ تو سمجھانا پڑتا ہے. 3 برس کی بچی، اندھیرا ہو گیا تو دالان میں آئی اور آنے کے بعد جانتے ہو کیا کیا؟ ننھی ننھی ہتھیلیوں پر چھوٹی چھوٹی زلفوں کو رکھا. چھوٹی چھوٹی زلفوں کو رکھنے کے بعد کہا، پروردگار تجھے ان زلفوں کا واسطہ. مدینے میں سمجھ میں نہ آیا. یہ توسل، یہ وسیلہ، یہ واسطہ مدینے میں سمجھ میں نہیں آیا. روایت کہتی ہے دعا کر رہی تھی زینب، دروازے کو حرکت ہوئی، کسی کے آنے کا احساس ہوا. دروازہ کھلا تو دیکھا ماں آ رہی. دن بھر کی بچھڑی ہوئی بچی بے اختیار دوڑی اور ماں کے قدموں سے لپٹ گئی. قدموں پہ نظر گئی تو چہرے کو دیکھا، گھبرا کر باہیں چھوڑی اور ایک جملہ کہا، اماں. ایک جملہ کہا، اماں آپ کو کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اماں کسی نے آپ سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. پھر میں کہہ رہا ہوں جملے،
جناب زینب نے یہ سوال کیا. جناب زینب کے اس سوال پر شہزادی نے کیا جواب دیا وہ تو تاریخ نے نہیں لکھا، مگر عملی طور پر بتایا کہ صحن خانہ کا ریت جمع کیا، بچی کو بٹھالا، پیشانی کا بوسہ لیا اور 3 بار جناب سیدہ نے کہا الشام الشام الشام. خاندان اہل بیت کی بچی ہے نا، فوراً کہتی ہے اماں میں نے تو آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ سے دربار میں کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں تھا، آپ کے پائے اقدسوہ ورم ہے اور آپ شام 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 جواب دے رہی ہیں. اماں یہ تو کسی ملک کا نام ہے، میرے سوال کا تو جواب نہیں. شہزادی نے بے اختیار کہا کا نعرہ لگایا اور کہا زینب یہی سوال کا جواب ہے. بیٹی میں 7 گھنٹے دربار میں گئی، میرے ہاتھ گردن سے نہیں بندھے تھے، میرے علی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں دی، مگر تو شام کے دربار میں 72 گھنٹے کھڑی رہے گی، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوں گے. سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تھا، منادی ندا کرتا ہوگا حاضر سبایا رسول اللہ، یہ ہے اہل بیت رسول. واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلومہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما. ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں اعلیٰ مقام کرامت فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کے حساب میں زندہ و سلامت رکھ. حضرت حجت کے ظہور میں تعظیم فرما، ان کے انصار میں ہمیں قرار دینے کی توفیق عطا فرما. حضرات 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ہماری دیگر جناب مرحومہ کی روح نفیر جناب باقر حسین صاحب کی روح کو ہدیہ